ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے۔ 9 راتیں، 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی۔ کیا وہ شرط؟ یہ تھی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس۔ حضرت نے معمولات کروانے ایسے، آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا، پھر وہ دعا کراتا تھا، اور سارے آمین کہتے تھے، لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا، اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو، اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آئے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائے، صحت یاب ہو جائے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوئے لے جائے، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائے، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو گیا آتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائے، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روح اس کو کھائی جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں، آگ نہیں لگتی۔ اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی۔ مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی، نہیں خوف نار جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ وہ کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح، دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا، تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتا تھا، یہی مسجدیں میرے گھر پہ قریب بھی تھی، کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، پر یہ نور، یہ برکتیں اور یہ رحمتیں وہ لوگ کہاں ملتی پتہ ہے؟ یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی، کیسے ملتی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے چلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ گھیرا گھیرا
सरगोदा के साथ एक शहर है ढेरा। मैं ढेरा में था 88 में, 1988 अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छाल आई, सैलाब आया, और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया चनाब है ना, झेलम झेलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया, वही याद है, छोटे से बाप का बंदा था, इश्क था उसको। इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्वीर खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया तो कहने लगा, मैं एतराज करके, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे पीने वाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहाँ रमजान में, रमजान की बात, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर समंदर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाने ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा, अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्वीर करता है, अल्लाह मदद करता है, मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिया जैसा यकीन। सारी जमान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त अदा करता है, तो ऐसे करता है, एतराज़ात ही एतराज़ात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने आज़म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा।